نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل جو آیتیں درس کی گئی تھی اس کی بعد والی آیت ہے آج ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. کل جن آیتوں کے درس ہوا تھا اس میں تھا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا. ان گزشتہ 3 آیتوں میں تذکرہ ان لوگوں کا تھا جو اپنی زندگی میں دوسروں کو اپنے روزی کا ذریعہ سمجھتے ہیں یا دوسروں کو اپنے پرورش کا ذریعہ سمجھتے ہیں. عقیدہ ان کا اتنا بدلا ہوا ہو کہ لوگوں کے ساتھ تعلق اور ربط اس بنیاد پر رکھتے ہوں کہ اگر میرا ان کے ساتھ تعلق اور ربط نہیں رہا تو میں کھاؤں گا کہاں سے اور پیوں گا کہاں سے. اور کیونکہ جن کے ساتھ میرا ربط ہے اور تعلق ہے وہ بڑے دولت مند ہے، بڑے سرمایہ دار ہے، بڑے طاقتور ہے، صاحب حکومت ہے، لہذا ایسے لوگوں کی عقیدے کی درستگی کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، کہ مشرق سے لے کر مغرب تک سب کی پرورش کرنے والا ایک ہی معبود ہے اور کوئی نہیں. فاتخذه وکیلا، اسی کو ہی اپنا کارساز مان لو تاکہ آپ کے معاملات انسانی بندگی سے نکل کر خدائی بندگی کے تحت حل ہو جائے. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ تم نے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے دین کی دعوت کے پھیلانے کا، اس کے بدلے میں لوگ جتنا بھی برا بلا کہیں ان سب پر آپ صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ایسے لوگوں کو تنہا کرو، یعنی ان کی مجالس سے خود بھی دور رہو اور دوسروں کو بھی سمجھاؤ تاکہ وہ بھی ان کی مجالس سے الگ ہو جائیں، تاکہ وہ تنہا ہوں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے پروگرام کے مد مقابل ہے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور یہ لوگ جو دندناتے پھرتے ہیں اپنے دولت پر اور اپنے طاقت پر اور اپنے راج پر، ان کو کیونکہ وہ اپنے دولت اور اپنے شہرت کی وجہ سے میری رضاقیت اور میری ربوبیت کو جھٹلا رہے ہیں، مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، آپس میں ہم ہی ان سے نپٹیں گے اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو. اب ایسے لوگوں کے تذکرے کے بعد جو اگلی آیتیں ہیں ان آیتوں میں ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور بڑکتی ہوئی آگ ہے. ان لدینا انکالا وجحیما، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو خدا کے علاوہ دوسروں کو اپنے لیے رزق کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور خدا کے علاوہ دوسروں کو اپنے بچاؤ اور پرورش کے ذریعہ سمجھتے ہیں، اور کام کرتے ہوئے زندگی میں ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے دوسروں کی باتوں پر کان دھرتے ہیں اور ان باتوں کو سن کر وہ فوراً جو ہے وہ دل شکنی کے شکار ہو جاتے ہیں یا حوصلہ شکنی کے شکار ہوتے ہیں. یہ کمزور ذہنیت کے حامل لوگ، اور ساتھ میں اپنے وقتی شہرت اور وقتی دولت اور سہولیات اور سکون کی بنیاد پر وہ اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت کو جھٹلاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کے وزنی اور بڑے بڑے
بیڑیاں ہیں اور ان کے لیے بڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یوم ترجف الارض وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ ساری یہ بیڑیوں کی سزا اور بڑکتی ہوئی آگ کی سزا اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور اس کے بعد دردناک عذاب، یہ سب کچھ تب واقع ہوگا جب پہاڑ اور زمین دونوں کانپنے لگیں گے تر تر، اور پہاڑ جو ہے وہ پسلے ہوئے ریت کے ٹھیلے کی طرح گر جایا کریں گے، اڑ جایا کریں گے۔ ان آیات میں آنے والے بہت بڑے خوفناک واقعے کا ذکر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس طرح بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس طرح بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں ایک خاص احساس پیدا ہو، اور وہ احساس اس طرح کا کہ جو لوگ وقتی طور پر طاقتور ہوتے ہیں اور اپنے طاقت کے بل بوتے پر وہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور جبر کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے تسلط کے زیر اثر رکھتے ہیں، ان کا یہ دورانیہ زیادہ لمبا نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس کے ساتھ بھی حساب ہوگا۔ یہاں پر لوگوں کو حقیقی معنوں میں بیڑیاں پہنائی جائے یا پھر حالات کے بیڑیوں میں ان کو بند کیا جائے، ان کو مجبور بنا کر استعمال کیا جائے، تو یہ سب بیڑیاں ہی ہے، کیونکہ بیڑی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان نہ اٹھ سکے اور نہ چل سکے۔ اور عموماً جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ انسان کو مجبوریوں میں اس قدر جکڑ لیتے ہیں، ان کی اپنے پریشانیوں میں اس کو اس قدر جکڑ لیتے ہیں کہ نہ وہ ان سے کہیں جا سکتے ہیں اور نہ اٹھ سکتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے مجبوراً ان کے مجلسوں کا حصہ بھی رہتے ہیں اور ان کے لیے استعمال بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا شیوہ انسانیت کے ساتھ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بیڑیاں پہنا کر یا تو حقیقت میں زندانوں میں ڈال کر بیڑیاں ڈالے، یا پھر ان کے حالات کی مجبوری کے باعث ان کو بیڑیاں ڈال کر ان کو مجبور کر کے استعمال کرتے رہے، وہ زیادہ اپنے مواخذے سے غافل نہ ہو۔ وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ انتہائی وزنی بیڑیاں ان کو بھی پہنائی جائیں گی، اور بڑکتی ہوئی آگ سے وہ بیڑیاں گرم کر کے ان کی سلاخوں کے ساتھ انہیں دھرا جائے گا۔ اور دوسری بات، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا، گلے میں اٹکنے والا کھانا، یعنی اس وقت لوگ کئی سارے ایسے ہیں کہ لوگوں کو کھانا تو کھلاتے ہیں، لیکن کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ اور روش ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر نوالے کے بدلے اس کو تانے دیتے ہیں، ہر نوالے کے بدلے اس کو اذیتیں پہنچاتا ہے۔ تو اگرچہ وہ کھانا کھا رہا تو ہوتا ہے، لیکن ان کا وہ کھانا حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہوتا، ہر نوالا اس کو خوار اور ذلیل کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، خاص طور پر اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ جو شخص دائرہ ایمان میں آ جائے تو پھر وہ اپنی طبیعت اور مرضی نہیں چلائے گا، وہ اپنے طبیعت اور مرضی پر اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کی منشا کو اولیت اور اہمیت دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور تانے دے کر اور تکلیف دے کر، کیونکہ جب کھانا دیا جائے کسی کو، صدقات دیے جائے، خیرات دی جائے، لیکن ساتھ میں ان کو تانے دیے جائیں، ان کو احسان جتایا جائے تو ان کو اذیت دی جاتی ہے اس ذریعے سے۔ تو اس طرح کا کھانا اگر کسی کو دیا بھی جائے اور بعد میں کہا جائے کہ اب خوب بھر گئے ہو اب چلو، یا اب آپ کو اجازت ہے اب تو بھر گئے ہو، تو یہ باتیں انتہائی ناگوار گزرتی ہے۔
ایک واقعہ بھی ہے کہ کسی زمانے میں بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ سب سے اچھی چیز اور قیمتی چیز اچھی بات ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سب سے اچھی اور قیمتی چیز اچھی بات ہو؟ یہ نہیں ہے۔ تو پھر کسی دن وزیر نے ان کے لیے دعوت کیا اور اس دعوت پر بادشاہ کو بھی بلایا اور بادشاہ کے اہل و عیال سب کو بلایا اور انتہائی قیمتی کھانے کا بندوبست ان کے لیے کیا۔ جو بھی کچھ کھانے کی اس زمانے میں میسر چیزیں تھیں وہ سب کے سب ان کے لیے سجائے، اور کھانے کے بعد جو جو تحفے ان کو دینے تھے قیمتی قیمتی تحفے سب ان کے ہاتھ میں دیے، اور سب کچھ دے دینے کے بعد ان کو کہا کہ اب آپ لوگ جا سکتے ہو، اب خوب بھر بھی گئے ہو اور خوب لوٹ کے بھی جا رہے ہو۔ تو یہ باتیں جب وہ گھر پہنچے تو سارے جو ہے کسر پسر شروع ہو گئی، اور سب نے دوسروں کو کہا کہ وزیر نے تو ہماری توہین کر دی ہے اور ہماری توہین کے بعد ہمیں رخصت کیا ہے۔ تو اگلے دن بادشاہ سلامت نے وزیر کو بلایا اور اس کو کہا کہ وزیر آپ نے کل ہمارے سارے خاندان کی جو ہے توہین کی ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ میں نے توہین کیا کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے رخصتی کے وقت جو باتیں کہی ہے وہ باتیں جو ہے وہ قابل اذیت بھی ہے اور توہین بھی ہے۔ تو وزیر جواب میں کہنے لگے کہ بادشاہ آپ نے کل پوچھا تھا کہ سب سے اچھی اور قیمتی چیز کیا ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے اچھی اور قیمتی چیز اچھی بات ہے۔ اگر یہ قیمتی چیز نہیں ہے تو کل اتنا کچھ دنیا کی جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی جو نعمتیں تھیں وہ ساری نعمتیں آپ کے سامنے سجائی تھی، اور جو بھی میرے پاس کچھ تھا ان میں سے آپ کو انعامات بھی دیے، تحفے بھی دیے، سب کچھ دیے، لیکن ایک دو جملے اگر میں نے ایسے کہہ دیے تو اس سے کیا آسمان گرا ہے؟ اور اگر آپ کو واقعتاً اس سے تکلیف ہوئی ہے تو پھر آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے ہے کہ اچھی بات ہی سب سے اچھی اور قیمتی چیز ہے۔ لہذا جو بھی صدقات دیے جاتے ہیں یا زکوٰۃ دیا جاتا ہے، صدقات اور زکوٰۃ تب انسان کے لیے باعث اجر ہے کہ وہ اس کے بعد مزید اس کے ساتھ کچھ خلط نہ کرے۔ اگر زکوٰۃ اور صدقات اور ہدیے کے ساتھ بعد میں چند جملے ایسے ملائے جائیں کہ احسان کے اثر نمودار ہو، یا پھر تانی کی صورت ہو، جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے یا ہمارے کھانے سے پلنے والے، عموماً یہ جو طبقہ دین سے کچھ دور طبقے ہیں وہ عموماً مدارس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ مدارس میں ہمارے ٹکڑوں سے پلنے والے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹکڑوں میں پلنے والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہاں پر بھی ان کے ٹکڑے جاتے ہیں جو اللہ رب العزت کے منظور نظر ہوں۔ لیکن جب اللہ کے منظور نظر نہ ہو تو دین کے اوپر اس کا مال صرف نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر کبھی اس کا یہ شائبہ آ جاتا ہے، اس طرح کی ذہنیت بن جاتی ہے، تو اس کا سب خرچ کیا ہوا رائیگاں چلا جاتا ہے، اس کا کوئی بھی اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے، کیونکہ خرچ کرنے کے بعد اس نے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بدلے کچھ پانا تھا وہ خود ضائع کر گیا ہے۔ تو لہذا بات یہ ہے کہ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگ جو لوگوں کو کھلاتے ہیں لیکن کھلانے کے ساتھ ساتھ وہ ایسے انداز اختیار کرتے ہیں کہ کھانے والوں کا نوالا گلے میں اٹک اٹک کے اترتا ہو، ایسے اسباب پیدا کریں، تو روز محشر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے گلے میں اٹکنے والا کھانا تیار کیا ہوا ہے جو گلے سے نیچے اترے گا نہیں۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہتے ہیں اس کے ذریعے سے نہ وہ فربا ہوں گے اور نہ بھوک سے اس کو مستغنی کریں گے، یعنی بے نیاز کریں گے، اس کی بھوک کے خاتمے کا اسباب بھی پیدا نہیں کریں گے۔ اور کچھ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ زقوم ہوگا جو کھڑوا بھی ہوگا اور کانٹے دار بھی ہوگا، تو مختلف اس کے بارے میں بتائے گئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کھانے کی یہ عذاب بھی تیار کی ہے، جو وہ کھاتے تو رہیں گے بھوک کی وجہ سے لیکن گلے میں اٹکیں گے، وہ کھا نہیں سکیں گے، وہ عذاباً علیما، اور اوپر سے اس کے اوپر جبر کیا جائے گا کہ وہ نگلنے کی کوشش کرے اس کی۔ تو لہٰذا جن لوگوں کو
اس طرح کی بیماریاں ہوں گی، اس کا آخرت میں پھر انجام یہ ہوگا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، کہتے ہیں ان عذابوں کے سلسلے تب شروع ہوں گے جب پہاڑ جیسے سخت چیز اور زمین جیسے ہموار چیز یہ دونوں ہلنے میں حرکت میں آئیں گے۔ پہاڑ نہایت مضبوط ہے، دنیا جہاں کی ساری طاقتیں مل کر پہاڑ کو ہلا نہیں سکتے ہیں اور زمین کی ہمواری کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ دن جب پہاڑ حرکت میں آئیں گے، زمین بھی حرکت میں آئے گی، یہ دونوں ہلتے رہیں گے اور ہوا میں اڑنے والی ریت کی طرح یا پھسلتے ہوئے ریت کی طرح یہ اڑ جائیں گے، اس کے ٹھیلے بن جائیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو طاقتیں اس دنیا میں سامنے لوگوں پر مسلط ہے، ایک اور طاقت ان سب سے بالاتر اور برتر ہے، جس کے ہاتھ میں پہاڑ جیسے مضبوط چیز اور زمین جیسے ہموار چیز بھی ہے، تو یہ اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اور جب پہاڑ حرکت میں آئیں گے تو اس کے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، جب زمین حرکت میں ہوگی تو اس کی دوڑنے کے لیے کوئی راہ نہیں، لہٰذا نہ اس کے لیے وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ اس کے چھپنے کے لیے کوئی مقام، نہ اس کے دوڑنے کے لیے کوئی راستہ، تو اس کے لیے کوئی خلاصی ہی نہیں ہے، وہ گرفت میں ایسے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ جو نظام رکھا ہے آخرت میں عذاب اور سزا کی، یہ اس لیے ہے کہ اگر دنیا میں ایسا کوئی نظام ہے کہ جس نظام کے تحت لوگوں کو سزا دی جا سکتی ہو، تو یہاں پر جتنی سزا اس کے لیے قانون متعین کرے گی تو وہ سزا مل جائے گی۔ لیکن اگر یہاں پر لوگوں کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کوئی ایسا نظام میسر نہ ہو، تو کم از کم اللہ رب العزت کے یہاں اس کا انصاف اور اس کا احتساب ہو جائے، اور وہ احتساب کے بغیر نہ رہے، کیونکہ اگر وہ انصاف اور احتساب کے بغیر رہ جائے تو پھر کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا کیا مقصد ہوگا؟ کائنات میں اللہ کی بادشاہی کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا اگر دنیا میں مواخذہ نہ ہوا تو آخرت میں اس کا باقاعدہ مواخذہ ہو، اور جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کو اس کا اجر دیا جائے، اور جس نے ظلم کے اسباب پیدا کیے ہیں ان کو ان کے مظالم کی سزا دی جائے۔ تو آج کی ان آیتوں کا خلاصہ جو 3 آیت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ افراد جو اللہ رب العزت کے نظام اور اس کے انصاف اور اس کے کائنات کے قانون کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ لوگ جس کو خدا کی رضاقیت پر یقین اور ایمان نہیں، اور لوگوں کے دولت اور لوگوں کے قدرت اور لوگوں کی طاقت پر ان کا بھروسہ ہے، اور وہ عام لوگوں کو خوار اور ذلیل کرتے ہیں، اور سرمایہ داروں کو اور دولت مند طبقے کو، اور خاص طور پر لفظ سرمایہ دار سے وہ لوگ مراد ہے جو سرمایہ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور سرمایہ دار سے وہ لوگ مراد ہے جو اس تصور کے حامل ہو کہ وہ اپنے آپ اور اپنے اہل و عیان کو سب سے اعلیٰ ترین انسانیت سمجھتے ہو، اور اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کے علاوہ باقی انسان کو انسانیت ہی سرے سے نہ سمجھتے ہوں۔ محض پیسوں والے جن کے پاس اللہ رب العزت کی کچھ نعمتیں ہوں، انعامات ہو، ان کو نوازا گیا ہو، اس پر سرمایہ داریت کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ سرمایہ داریت ایک تصور کا نام ہے۔ سرمایہ داریت مالدار ہونے کا نام نہیں ہے، سرمایہ داریت ایک مخصوص تصور کا نام ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ وہ اپنے سرمایے کی بنیاد پہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس وہ کنجی اور وہ چابی ہے کہ میں دنیا کے انصاف کو خرید بھی سکتا ہوں، میں دنیا میں لوگوں کے لیے جہنم بنا بھی سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو کسی کو جنت دے سکتا ہوں، میں چاہوں تو کسی کو سزا دے سکتا ہوں۔ جہنم اس طرح کہ وہ لوگوں کی اچھی ہستی بستی ہوئی خاندان کو آگ کے شعلوں میں دھکیل دے، ان کو ظلم اور مظالم اور جبر میں دھکیل دے، قانون کو اس کے لیے خرید کر ان کے ساتھ ناانصافیوں پر اتر آئے، تو ایسے لوگوں کو سرمایہ دار کہا جاتا ہے۔ اور سرمایہ دار لفظ کا مقصد یہ ہے کہ اس کا دار و مدار سرمایہ پر ہوتا ہے، باقی کسی چیز پر ان کا کوئی انحصار نہیں،
نہ اس کے سامنے انسانیت کوئی چیز ہے، نہ اس کے سامنے قانون کوئی چیز ہے، نہ اس کے سامنے الہی ضابطے کی چیز ہے۔ اس کا اپنا سرمایہ اس کے لیے سب کچھ ہے، اور خود اس کی جان اور اس کے اہل و عیال وہ بہترین انسانیت ہے، باقی سب بدترین انسانیت ہے، اور کوئی انسانیت کا ایک فرد بھی اس کے سامنے قابل رحم نہیں۔ تو یہاں پر جو سرمایہ دار کا لفظ جہاں جہاں بھی کہا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ اس تصور کے حامل لوگ، یعنی وہ طبقہ دوسرے نمبر پر جو اپنے زندگی میں مصاحبت کے لیے اور تعلق کے لیے سرمایہ داروں کو ساتھ ملاتے ہوں، اس لیے تاکہ ان کے سرمایے سے وہ مستفید ہوتے رہے، اور سرمایہ دار کے ہر ظلم اور جبر کو اور ہر ناجائز کو وہ جائز اور حلال کہتا رہے، اور ان کے تمام تر حرام مال کے لیے جائز لبادے تلاش کرتے رہے تاکہ ان کے حرام ذرائع کو بھی لوگوں کے سامنے حلال دکھائے، اور اس کے ظلم کا چہرہ جو ہے اس کو شرفاء کا چہرہ بنا کر پیش کیا جائے، کیونکہ خود چند شرفاء جب اپنا ضمیر بیچ کر ان کے چاروں طرف کھڑے رہتے ہیں شرافت کے چہرے میں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو دو چار ان کے اطراف میں شرافت کے چہرے بنا کر کھڑے ہیں، تو پھر ہمارے درمیان یہ جتنے بھی ظالم سرمایہ دار ہیں یہ سارے بھی شریف ہے، کیونکہ ہمارے چہروں کو دیکھ کر ان کی بھی چہروں کو ہمارے چہروں پر حمل کیا جائے، جبکہ صرف یہ شرافت کے لبادے ہوتے ہیں۔ یہ ظلم کے لیے ان لبادوں کو اوڑھ کر انسانیت کے درمیان وہ اپنے آپ پر ہاتھ ڈلنے سے اس طرح کے چہرے بناتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی دندناتے پھریں، جتنے بھی اپنی قوت آزمائی کرے، جتنے بھی ظلم کرے، جتنے بھی دھوکے کرے، زیادتیاں کرے، زیادہ عرصہ نہیں ہے، اگر یہاں پر نظام بدلا تو اس نظام کے ذریعے سے بھی اس کو جکڑا جا سکتا ہے، اور اگر لوگوں کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کوئی انقلابی نظام برپا نہ ہو سکا تو وہ آخرت میں اللہ کی پکڑ سے نہیں جا سکیں گے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ان عذابوں کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور یہ سارے عذاب انہی کے لیے ہے، اور ان پر ہی گزریں گے یہ عذاب، اور جن کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہے اللہ رب العزت آخرت میں ان کو اجر بھی دیں گے، اور دنیا میں بھی ان کو سرخرو فرمائیں گے، کیونکہ جھوٹ کے لیے دوام نہیں اور سچ کے لیے کوئی روک نہیں۔ سچ بالآخر عیاں ہو جاتا ہے اپنے سچائی اور اپنے حقیقت کے ساتھ، اور جھوٹ لوگوں پر بالآخر منکشف ہو جاتا ہے، چاہے جتنے بھی لبادوں میں انہیں کیوں لپیٹا نہ جائے، وہ لبادے ہٹ جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سچ کو اجاگر کرنا ہے اور جھوٹ کو لوگوں پر کھول کر واضح کر دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی بیماریوں سے پاک رکھیں، اور اللہ رب العزت کے ایسے عذاب سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظیم۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته يا أرحم الراحمين۔